قائد کے اوصاف اور باصلاحیت قیادت کی ضرورت۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے باصلاحیت قائد لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر قائد نہ ہو تو بڑے ہجوم کا کامیاب ہو جانا بھی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لیکن قائد باصلاحیت ہو تو چند افراد بھی اجتماعی کوشش سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیڈر میں کیا اوصاف ہونے چاہیے، اس بارے میں قرآن حکیم سے بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ بنو اسرائیل نے اپنے نبی سیدنا شمویل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ کسی شخص کو ہمارا بادشاہ قائد مقرر کر دیں۔ آپ نے حکم الہی سے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ طالوت نہ تو شاہی خاندان سے ہے اور نہ ہی اس کے پاس مال و دولت ہے، اسے حکمران لیڈر بنانا درست نہیں۔ سیدنا شمویل علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی طالوت کو تم پر منتخب فرمایا ہے اور اسے علم و جسم میں زیادہ کشادگی فراخی عطا فرمائی ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیادت و حکومت نہ تو خاندانی وراثت ہیں جیسا کہ بر صغیر میں خاندانی سیاست کا راج ہے، اور نہ ہی مال و دولت کا قیادت سے کوئی تعلق ہے۔ قیادت کا حقدار وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم و قوت سے نوازا ہو، وہ دین کو سمجھتا بھی ہو اور دینی احکام کو نافذ کرنے کا پختہ عزم و قابلیت بھی رکھتا ہو۔ فاروق اعظم کی آرزو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم حضرت اسلم علیہ الرحمہ کہتے ہیں، ایک موقع پر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تمنّوا، اپنی اپنی آرزو بتاؤ۔ ایک صاحب نے کہا، اتمنّا لو ان هذه الدار مملوءة ذهبا انفقه في سبيل الله واتصدقوا، میری آرزو ہے کہ یہ گھر سونے سے بھرا ہو اور میں وہ تمام سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ دوسرے صاحب نے کہا، اتمنّا لو انها مملوءة زبرجدا وجوهرا فانفقه في سبيل الله وتصدقا، میری تمنا یہ ہے کہ یہ گھر موتیوں سے بھرا ہو، میں ان سب کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اتمنى لو انها مملوءة رجالا مثل ابی عبیدۃ بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى ابی حذیفۃ وحذیفۃ بن الیمان وفی روایت فاستعملهم فی طاعۃ اللہ، میری تمنا ہے کہ یہ گھر افراد سے بھرا ہو، وہ تمام ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم اور حذیفہ رضی اللہ عنہم جیسے ہوں، تاکہ میں ان سے دین کا کام لوں۔ یعنی مثلاً ایک سے کہوں آپ مجاہدین کی کمان سنبھالیں، دوسرے کو کہوں آپ قاضی بن جائیں، تیسرے کو دین پڑھانے پر مقرر کر دوں، چوتھے کو سماجی خدمت پر مامور کر دوں۔ سمجھنے کی بات ہے کہ دوسرے حضرات نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے وسائل کی آرزو کی، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں وسائل کے بجائے باصلاحیت و دیانتدار قائدین کی تمنا تھی۔ اس سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی بھی معلوم ہوتی ہے۔ قیادت ہو تو وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی منزل حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ وسائل ہوں مگر قیادت نہ ہو تو مقصود کو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ان کی طرف باری باری 400 دینار بھیجے اور قاصد کو فرمایا، واپس آ کر بتانا کہ وہ انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تمام حضرات نے کچھ ہی دیر میں امیر المؤمنین کی طرف سے بھیجا ہوا تمام مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ قاصد نے واپس پہنچ کر آپ کو بتایا تو فرمایا، قد قلت لکم، میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ سچے اور سچے مسلمان ہیں۔ تحریک پاکستان کی کامیابی کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ اس وقت قیادت باصلاحیت اور مخلص افراد کے ہاتھوں میں تھی۔ صف اول فرنٹ لائن میں محمد علی جناح تھے اور تو ان کی پشت پر اکابر علماء و مشائخ اہل سنت علیہم الرحمہ کا ہاتھ تھا۔ چنانچہ مخلص و باصلاحیت قیادت کی کاوشیں رنگ لائیں اور وہ ہو گیا جسے دنیا انہونی یعنی ناممکن بات سمجھتی تھی۔ آج ہماری مشکلات کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ طویل عرصے سے ہم نااہل افراد کو منتخب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں پر خاندانی سیاست کا بھوت سوار ہے۔ ہماری ریت ہے کہ علاقے کے وڈیرے کو ووٹ دیتے ہیں، صلاحیت کو نہیں پرکھتے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اصول پر عمل کرتے ہوئے علم اور قوت والے افراد کو قائد لیڈر منتخب کریں، الیکشن میں انہیں ووٹ دیں جو دین کو سمجھتے بھی ہیں اور اسے نافذ کرنے کا پختہ عزم و جذبہ بھی رکھتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان نہ صرف ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا بلکہ ایک مثالی ملک بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بانی پاکستان نے 11 جولائی 1946 کو حیدرآباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، لیڈروں کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط کریں، کیونکہ آدھی جنگ تو لیڈروں کے صحیح انتخاب سے ہی جیت نہیں جاتی ہے۔